السلام علیکم جی، میں ہوں رضی طاہر۔ ججز نے پہلے خط لکھے، ریمارکس میں احتجاج کیے، لیکن اب سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ججز اور عدالتی عملے نے وزارت انصاف کی عمارت کے سامنے احتجاج کیا ہے، جنہوں نے حکومت سے عدالتی معاملات کی مداخلت پر شدید نعرے بازی کی ہے۔ عدالتی نظام کی موجودہ خود مختاری ختم کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ججز کے ساتھ عدالتی عملہ بھی احتجاج میں شریک رہا، سڑکوں پر نکلا اور پیغام دیا کہ عدالتی نظام میں حکومتی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی جج کی تبادلے کا اختیار حکومت کو نہیں دیا جا سکتا۔ کسی جج کی تنخواہ پر حکومت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ احتجاج اتنا مؤثر تھا کہ عالمی میڈیا نے اسے بھرپور کوریج دی۔ یہ سب کچھ ہنگری میں ہوا، جہاں عدالتوں کی آزادی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے، جس وجہ سے وہاں کے وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین میں بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے خبر مکمل سننے سے قبل ذہن میں منصور علی شاہ یا کسی اور جج کا تصور تو کر لیا ہوگا، لیکن یقین کیجئے یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں گروپنگ رہے گی، خبریں رہیں گی، لیکن جج اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے۔ بہرحال پاکستان میں ججز اور عدلیہ کو مقید کر دیا گیا ہے اور حکومت کی مٹھی میں دے دیا گیا ہے۔ اب عدالتیں ربڑ کے کان کی طرح ہیں کہ جنہیں جس طرح چاہیں کھینچیں، مروڑ دیں، ہانکتے چلے جائیں، اس پر انہیں کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی طرح اس سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تو آگے بڑھ رہا ہے، ایک ہم نے ایڈ دیکھا تھا، پاکستان اوپر جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سے UAE جانے والوں کی تعداد صرف ایک ملک میں جانے والوں کی تعداد پچھلے 6 ماہ میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے، جن کا یہاں پیسہ انویسٹ ہے، وہ یہاں سے اپنا پیسہ نکال کر، کچھ لوگ تو یہاں F6 سیکٹر میں، F7 سیکٹر میں یہاں اپنے گھر بیچ کر UAE منتقل ہو رہے ہیں، وہاں بھی اپنا پیسہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو 4,02,000 پاکستانی UAE پہنچ چکے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ کے متعلقہ اداروں کے مطابق جو ہے ویزا پابندیوں میں نرمی ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اب اس نرمی کی وجہ سے بڑا انویسٹر جو پاکستان کے اندر انویسٹ کر سکتا تھا، اور عمران خان کے دور میں ایک بہت بڑا انویسٹر پاکستان میں آیا تھا، وہ اب پاکستان سے جانا شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان سے جو ہے وہ جانے کے بعد UAE میں جا کے انویسٹ کر رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں انویسٹ کر رہا ہے، یورپ میں انویسٹ کر رہا ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ جہاں سے نکل رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی ہدایت پر اس وقت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ امریکہ پہنچے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ عارف علوی امریکہ میں جو ہے وہ بہت سی اہم میٹنگز کی ہیں، اور پتہ یہ چل رہا ہے اور معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عارف علوی کی ملاقاتوں کے بعد امریکہ کا ایک وفد بھی پاکستان آئے گا، جو انسانی حقوق سے متعلق بہت سی چیزوں پر کام کرے گا، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں بھی جائے گا۔ بہرحال حکومت نے کہہ دیا کہ یہ زہریلا پروپیگنڈا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ایک اور درد دل بھی بیان کرتا چلوں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی سرزمین ہے، لیکن ہر 2 صوبوں میں 2 علیحدہ رجحانات ہیں۔ ایک طرف روزانہ جشن ہے، ایک طرف روزانہ رقص ہے، محفل ہے، گیت ہے، نغمے ہیں، خوشیاں ہیں، آرمی چیف، سیکورٹی حکام، سیاسی شخصیات موجود ہیں۔ لیکن دوسری جانب میں بلوچستان کو دیکھتا ہوں، خیبر پختونخوا کو دیکھتا ہوں، تو وہاں پہ خون کی ہولی ہے، جنازے ہیں، ماتم ہیں، چیخیں ہیں، لواحقین کی سسکیاں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا ان شہریوں کے جسم سے بہنے والا خون سرخ نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے؟ کیا ان کے بچوں کے آنسو کسی اور کے ان کے آنسو جو ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ یہ تفریق، یہ بے حسی، یہ لا تعلقی، یہ صرف جو ہے ایک دراڑ پیدا کر رہی ہے، ایک بہت بڑی دراڑ، ریاست کے وجود میں دراڑ پیدا کر رہی ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیے، اس وقت نفرت کے بیج نہ بوئیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مسائل جو ہیں وہ بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں، اس کو حل کریں، ان کی قربانیوں کو نہ بلائیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے، ورنہ تاریخ کا انصاف تو ہوتا ہی بے رحم ہے۔
یہ صورتحال ہے مختلف علاقوں کی حوالے سے۔ اور اب ایک اور خبر جو میں نے کل آپ نے سنی ہوگی لیکن اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، سینیٹر راجہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ کتنے بونڈے انداز سے 2014 کا مقدمہ ہے اور اب اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ 2014 میں احتجاج کے اندر وہ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کا جو 2014 میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، ایک دھرنا ہوا تھا 126 دن جو جاری رہا، اس میں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اتحادی تھے اور اس پر وہاں پہ کچھ FIRs ہیں ان کے خلاف بھی، اب اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور ایسے وقت میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں جب وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ اس وقت لبنان میں موجود ہیں اور لبنان میں انہوں نے سید حسن نصر اللہ کے جنازے میں شرکت کی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ مختلف ملاقاتیں ان کی جاری ہیں۔ تو وہ پاکستان میں ہوتے تو یقیناً جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتے، وہ نہ ان چیزوں سے ڈرنے والے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں بلکہ ایک جرأت رکھنے والے، درد دل رکھنے والے اور ایک بہادر پاکستانی رہنما ہیں جن کو ہم نے ظلم کے خلاف دیکھا کہ وہ ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی سے ثابت قدم رہے، عمران خان کے اتحادی ہونے کا حق ادا کیا۔ تو یہ صورتحال ہے جی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے، جو بھی سر ہمارے خلاف اٹھے گا اس سر کو جھکانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اب جو ہے مجلس وحدت مسلمین کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گلگت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دامیر بادشاہ ڈیم کے جو متاثرین ہیں وہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں، شاہراہ قراقرم پہ بہت بڑی ریلی نکالی ہے اور اس کو شاہراہ قراقرم کو بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں ریاست سے، کہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے، ہمیں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں، ڈیم بھی بناؤ اور حقوق بھی دو، حقوق دو، ڈیم بناؤ، تحریک اس کو نہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست جو ہے، یہ اس کے موجودہ جو حکمران ہیں یہ گونگے بہرے ہو چکے ہیں، یہ اتنے پتھر دل ہے کہ ان کو احساس دلانا بھی ایک حاصل سی جو ہے وہ مشق ہے کہ ان کو آپ احساس دلائیں کیونکہ یہ احساس سے عاری ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے وجود پر ایک بوجھ کی طرح ہے۔ پاکستان اور یہ موجودہ رجیم یہ اکٹھا نہیں چل سکتی، یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو اقتدار سے نکالنا پڑے گا جس اقتدار پر ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ اگر ان کو اقتدار سے نکالیں گے نہیں تو یہ پاکستان کو کھا جائیں گے اور وہی کر رہے ہیں، پاکستان کو کتنی تنزلی کا شکار یہ کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال تو ہم سب کے سامنے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔